تنہائی کے خوف کا احساس ہو تو حسب ذیل کلمات کہے: سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات بالعزت والجبروت۔ پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے، پاک ہے، فرشتوں اور روح کا رب ہے، آسمان ڈھانپے ہوئے ہے اس کی عزت اور جبروت سے۔ احرام کے آداب: میقات سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک۔ پہلا ادب، جب میقات پر پہنچے یعنی اس معروف جگہ پہنچے جہاں سے لوگ عام طور پر احرام باندھا کرتے ہیں، تو احرام کی نیت سے غسل کرے، بدن کی صفائی کرے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرے، ناخن تراشے، مونچھیں کٹوائے، صفائی کے ان تمام آداب کی رعایت کرے جو کتاب الطہارت یعنی طہارت کے ابواب میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ دوسرا ادب، سلے ہوئے کپڑے اتار ڈالے اور احرام کے کپڑے پہن لے، یعنی دو کپڑے لے، ایک چادر بنائے اور دوسرے کپڑے کو لنگی کے طور پر استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ سفید رنگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے احرام کا لباس بھی سفید ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ خوشبو کا اثر لباس پر باقی رہ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے مانگ میں مشک لگایا تھا، اس کی چمک احرام باندھنے کے بعد بھی دیکھی گئی، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمایا ہے۔ تیسرا ادب، کپڑے تبدیلی کرنے کے بعد اتنی دیر ٹھہرے کہ اگر سواری ہو تو سواری چلنے لگے اور پیادہ پا ہو تو خود چلنا شروع کر دے۔ اس کے بعد یہ نیت کرے کہ احرام عمرے کے لیے ہے یا حج کے لیے، حج قران ہے یا افراد ہے۔ احرام کے لیے دل سے نیت کر لینا کافی ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ نیت کے ساتھ زبان سے تلبیہ بھی کہے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک حمد اور نعت تیرے ہی لیے ہے اور ملک بھی تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر الفاظ کی زیادتی مقصود ہو تو یہ الفاظ کہے: لبیک و سعدیک والخیر کلہ بیدیک والرغباء الیک لبیک بحجۃ حقا تعبدا ورقا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں حاضر ہوں، میں مستعد ہوں، تمام خیر تیرے قبضے میں ہے، رغبت تیرے طرف ہے، میں حاضر ہوں، رغبت تیری طرف ہے، میں حاضر ہوں، حج کے لیے حقیقت میں عبودیت اور غلامی کی راہ سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر۔ چوتھا ادب، جب حج کے احرام کی نیت سے فارغ ہو اور مذکورہ تلبیہ کہہ لے تو حسب ذیل الفاظ میں دعا کرے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وعنی علی اداء فرضہ وتقبلہ منی، اللہم انی نویت اراء فریضتک فی الحج فاجعلنی من الذین استجابوا لک وآمنوا بوعدک واتبعوا امرک واجعلنی من وفدک الذین رضیت عنہم وارتضیت وقبلت منہم، اللہم فیسر لی اداء ما نویت من الحج، اللہم قد اخرم لك لحمي وشعري ودمي وعصبي ومخي وعظامي وحرمت على نفسي النساء والطيب ولبس الخميط ابتغاء وجهك والدار الآخرة۔ اے اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما دے اور فریضہ حج ادا کرنے پر میری مدد کر اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ اے اللہ میں نے حج میں تیرا فرض ادا کرنے کی نیت کی ہے، بس مجھے ان لوگوں میں سے کر جنہوں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، تجھ پر ایمان لائے اور تیرے احکام کی اتباع کی۔ مجھے ان مہمانوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے اور خوش ہے اور جن کا حج تو نے قبول کیا ہے۔ اے اللہ مجھے اس فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما جس کی میں نے نیت کی ہے۔ اے اللہ تیرے لیے میرے گوشت، بال، خون، پٹھے، مغز اور ہڈیوں نے احرام کیا ہے، اور میں نے اپنے اوپر تیری مرضی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی طلب کے لیے عورتیں، خوشبو اور سلے ہوئے کپڑے حرام کر لیے ہیں۔
5واں ادب، جب تک احرام باقی رہے اس وقت تک وقتاً فوقتاً تلبیہ کہتا رہے، خاص طور پر اس وقت تلبیہ ضرور کہے جب رفقا سے ملاقات ہو، لوگوں کا اجتماع نظر آئے، کسی اونچی جگہ چڑھے یا وہاں سے اترنے کا اتفاق ہو، کسی سواری پر سوار ہونے یا سواری سے نیچے اترنے کی ضرورت پیش آئے، تلبیہ بآواز بلند کہے، لیکن چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یا غائب شخص نہیں ہے کہ اسے سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت ہو۔ حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری سے یہ الفاظ منقول ہیں، انک لا تنادون اسمع ولا غائب، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مسجد حرام، مسجد خیف اور مسجد میقات میں بھی بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ تینوں مساجد اللہ حج کے مقامات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن دوسری مساجد میں بلند آواز سے تلبیہ نہ کہے، آہستہ آہستہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی حیرت انگیز واقعہ رونما ہوتا تو یہ کلمات ارشاد فرماتے، لبیک ان العیش عیش الآخرہ، شافعی فی المسند۔ اس کو مجاہد نے مرسلاً روایت کیا ہے، میں حاضر ہوں، بلا شبہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے آداب۔ پہلا ادب، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوا میں غسل کرے۔ حج میں مسنون غسل 10 ہیں۔ پہلا احرام کے لیے میقات پر، دوسرا مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے، تیسرا طواف قدوم کے لیے، چوتھا وقوف عرفہ کے لیے، پانچواں مزدلفہ میں قیام کرنے کے لیے، چھٹا طواف زیارت کے لیے، 3 غسل رمی جمار کے لیے ہیں۔ رمی جمرہ عقبہ کے لیے غسل مسنون نہیں ہے۔ 10واں طواف وداع کے لیے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جدید مسلک کے مطابق طواف وداع کے لیے غسل مسنون نہیں ہے، اس طرح یہ تعداد 9 ہی رہتی ہے۔ دوسرا ادب، مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کرے، اللہم ھذا حرمک وامنک فحرم لحمی ودمی وبشری علی النار وآمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک واہلی طاعتک۔ اے اللہ، یہ تیرا حرم اور جائے امن ہے، پس تو میرا گوشت، میرا خون اور میری جلد آگ پر حرام فرما دے۔ اے اللہ، مجھے اس دن کے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس دن کہ تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اور مجھے اپنے دوستوں اور فرما برداروں میں شامل فرما۔ تیسرا ادب، مکہ مکرمہ میں قدا کی گھاٹی سے ہو کر داخل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی راہ اختیار فرمائی تھی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع افضل ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو قدا کی گھاٹی کا راستہ اختیار کرے، یہ گھاٹی نشیب میں ہے اور وہ بلندی پر واقع ہے۔ چوتھا ادب، جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم انت السلام ومنک السلام ودارک دار السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم ان ھذا بیتک عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ، اللہم فردہ تعظیما وزدہ تشریفا وتکریما وزدہ مہانۃ وزدہ منحجۃ برا وکراما، اللہم کرامة، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وادخلنی جنتک واہدنی من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، تیرا گھر سلامتی کا گھر ہے، تو بابرکت ہے۔ اے بزرگی اور عظمت والے، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے جسے تو نے عظیم کیا اور قابل تعظیم بنایا اور شرف سے نوازا۔ اے اللہ، اس
گھر کو اور زیادہ عظمت، شرف اور تکریم عطا کر اور اسے مزید دبدبہ عطا کر، اور ان لوگوں کو نیکی اور عظمت میں زیادہ کر جو اس کا حج کریں۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنی جنت میں داخل فرما، اور مردود شیطان سے مجھے پناہ میں رکھ۔ پانچواں ادب، جب مسجد حرام میں داخل ہو تو بنی شیبہ کے دروازے سے اندر جائے اور یہ الفاظ کہے: بسم اللہ و باللہ من اللہ و الی اللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو یہ الفاظ کہے: الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی ابراہیم خلیلک وعلی جمیع انبیائک ورسلک۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے پسند کیا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام پر اور اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألک فی مقامی ھذا فی اول مناسکی ان تقبل توبتی وتجاوز عنی خطیئتی وتدع عنی وزری، الحمد للہ الذی بلغنی بیتہ الحرام الذی جعلہ مثلۃ للناس وامنا وجعلہ مبارکا وہدی للعالمین، اللہم انی عبدک والبلد بلدک والحرم حرمک والبیت بیتک، جئت اطلب رحمتک وأسألك مسألة مضطر الخائف من عقوبتك الراجي لرحمتك الطالب مرضاتك۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے مقام میں اور اپنے مناسک کے آغاز میں درخواست کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں سے درگزر کر اور میرے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر۔ شکر ہے خداوند قدوس کا جس نے مجھے اپنے اس قابل احترام گھر تک پہنچایا، جسے اس نے لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ بنایا ہے، اور جسے اس نے لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور یہ شہر تیرا شہر ہے اور حرم تیرا حرم ہے اور گھر تیرا گھر ہے، میں تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے اس شخص کی طرح درخواست کرتا ہوں جو تیرے عذاب سے خوفزدہ ہو، تیری رحمت کا امیدوار ہو اور تیری رضا کا خواہش مند ہو۔ چھٹا ادب، اس کے بعد حجرہ اسود کے پاس جائے اور اپنے ہاتھ سے چھوئے اور بوسہ دے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم امانتی ادیتھا ومیثاقی وفیتہ اشہد لی بالمواناتی۔ اے اللہ میں نے اپنی امانت ادا کی اور اپنا عہد پورا کیا، آپ اس عہد کی تکمیل پر میرے گواہ رہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکے کہ حجرہ اسود تک پہنچا جائے اور اسے بوسہ دیا جائے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے۔ استلام سے فراغت کے بعد طواف کرے، اس طواف کا نام طواف قدوم ہے۔ ہاں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو جماعت سے نماز پڑھے اور طواف نماز کے بعد کرے۔ طواف بیت اللہ شریف کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ طواف کے دوران نماز کی شرطوں کی رعایت کرے، یعنی بے وضو نہ ہو، کپڑے بدن اور طواف کی جگہ پاک ہوں، برہنہ نہ ہوں، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نماز ہی ہے، مگر خداوند قدوس نے طواف کی حالت میں بات چیت کی اجازت دے دی ہے، جبکہ نماز کی حالت میں بولنا منع ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کر لینا چاہیے۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر کا درمیانی حصہ دائیں بغل کے نیچے کرے اور چادر کے دونوں پلو بائیں کاندھے پر ڈال دے۔ اس صورت میں ایک پلو سینے پر لٹکے گا اور ایک پلو پشت پر۔ طواف سے پہلے تلبیہ موقوف کر دے اور طواف کے دوران وہ دعائیں پڑھے جو ہم عنقریب چند سطروں کے بعد لکھیں گے۔
دوسرا ادب استباء سے فارغ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو اپنی بائیں طرف کرے اور حجرہ اسود کے قریب اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہو، یعنی حجرہ اسود کے بالکل مقابل کھڑا نہ ہو تاکہ طواف کی ابتدا میں پورا جسم حجرہ اسود کے سامنے سے گزر جائے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے 3 قدم کے فاصلے اور کھڑا ہو تاکہ قریب بھی رہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی قربت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ شاذ رواں پر بھی طواف نہ ہو، کیونکہ یہ حصہ بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہے۔ حجرہ اسود کے پاس شاذ رواں زمین سے ملی ہوئی ہے، اس لیے طواف کرنے والا غلطی سے شاذ رواں پر طواف شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس حصے پر طواف کرنا درست نہیں ہے۔ شاذ رواں سے مراد دیوار کی چوڑائی ہے، بعد میں بنیاد کا کچھ حصہ چھوڑ کر دیوار اٹھائی گئی ہے۔ بنیاد کی اسی باقی ماندہ حصے کو شاذ رواں کہتے ہیں۔ تیسرا ادب ابتدائے طواف میں حجرہ اسود سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنتک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اے اللہ، آپ پر ایمان لاتے ہوئے، آپ کے احکامات کی تصدیق کرتے ہوئے، آپ کے عہد کی تکمیل کرتے ہوئے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں خانہ کعبہ کا یہ طواف کرتا ہوں۔ اس کے بعد طواف شروع کرے، حجرہ اسود سے آگے بڑھے، جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے: اللہم ھذا البیت بیتک وھذا الحرم حرمک وھذا الامن امنک وھذا مقام العاذبک من النار۔ اے اللہ، یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور یہ پناہ تیری پناہ ہے اور یہ مقام آگ سے بچ کر تیری پناہ حاصل کرنے والا ہے۔ جب لفظ مقام پر پہنچے تو آنکھ سے مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کرے۔ اللہم ان بیتک عظیم و وجہک کریم و انت ارحم الراحمین فاعذنی من النار من الشیطان الرجیم وحرم لحمی ودمی علی النار وامنی من احوال یوم القیامت واکفنی مونت الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، یہ تیرا گھر عظمت والا ہے، تیری ذات کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، بس مجھے دوزخ سے اور مردود شیطان سے نجات عطا کر، میرا گوشت اور میرا خون دوزخ پر حرام فرما اور مجھے قیامت کی دہشتوں سے امن میں رکھ اور مجھے دنیا و آخرت کی مشقت سے بچا۔ اس کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے۔ جب رکن عراقی پر پہنچ جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الشرک والشک والکفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ اے اللہ، میں شرک سے، شک و شبہ سے، نفاق، اختلاف، بد اخلاقی سے اور اہل، مال اور اولاد کو برے حال میں دیکھنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب میزاب پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اذلنا تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، اللہم اسقنی بکاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا لا ازمع بعدها ابدا۔ اے اللہ، ہمیں اس دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے، جس روز تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے اللہ، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے وہ شربت پلا جسے پی کر میں کبھی پیاس محسوس نہ کروں۔ جب رکن شامی پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلی حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبورا یا عزیز یا غفور رب اغفر وارحم تجاوز اما تعلم انك انت العز الاکرم۔
اے اللہ میرا یہ حج مقبول بنائیے، میری کوشش مشکور کیجیے اور اس حج کو میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے اور ایسی تجارت نصیب فرمائیے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ اے عزت والے، اے مغفرت کرنے والے، اے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور جن گناہوں سے تو واقف ہے ان سے درگزر کر، بے شک تو زیادہ عزت بزرگی والا ہے۔ جب رکن یمانی پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر و اعوذ بک من الفقر ومن عذابک القبر ومن فتنة المحیاء وممات و اعوذ بک من الخزی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور فقر و فاقہ سے اور عذاب قبر سے اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا و آخرت میں رسوائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا برحمتک وفتنة القبر وعذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور جب حجر اسود پر واپس پہنچے تو یہ دعا کرے، اللہم اغفر لی برحمتک اعوذ بربی ھذا الحجر من الدین والفقر وضیق الصدر وعذاب القبر۔ اے اللہ اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما، میں اس پتھر کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، قرض سے، فقر و فاقہ سے، سینے کی تنگی سے اور قبر کے عذاب سے۔ اس دعا پر طواف کا ایک چکر ختم کرے، اسی طرح 7 چکر کرے اور ہر چکر میں بیان کردہ دعائیں پڑھے۔ چوتھا ادب، طواف کے 3 چکروں میں رمل کرے اور باقی چار اپنی فطری رفتار سے چلے۔ رمل کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں جلدی کرے اور قدم قریب قریب رکھے۔ رمل کی رفتار تیز دوڑنے سے کم اور طبعی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ رمل اور استباء کا مقصد یہ ہے کہ بے خوفی، جرأت و ہمت اور بہادری کا اظہار ہو۔ پہلے ان دونوں افعال کی مشروعیت کفار و مشرکین کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوئی تھی، بعد میں ان دونوں کو مستقل سنت کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رمل کے سلسلے میں بخاری و مسلم کی روایت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تو کفار مکہ کہنے لگے، وہ لوگ آئے ہیں جنہیں یثرب کی جنگ نے کمزور کر دیا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا۔ استباء کے سلسلے میں ابن عمر کی روایت ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ رمل خانہ کعبہ کے قریب ہو، لیکن اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے قربت میسر نہ آئے تو جہاں بھی ممکن ہو رمل کرے۔ اس صورت میں مطاف کے کنارے پہنچ کر بھی رمل کر سکتا ہے، باقی چکر بھیڑ میں مل کر پورے کرے۔ ہر چکر میں استلام کرنا، حجر اسود کو چھونا اور بوسہ دینا افضل ہے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے ہر چکر میں اس کا موقع نہ مل سکے تو اشارے ہی سے بوسہ لے لے۔ اسی طرح رکن یمانی کا بوسہ بھی مستحب ہے۔ روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنا رخسار مبارک رکن یمانی پر رکھا، اور یہ دارقطنی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا اور رکن یمانی پر ہاتھ رکھنا یعنی اسے چھونا بہتر ہے، کیونکہ حجر اسود کی روایت زیادہ مشہور ہیں۔ 5واں ادب، جب طواف سے فارغ ہو جائے تو ملتزم پر آئے۔ ملتزم بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیانی حصے کا نام ہے۔ اس جگہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہاں آ کر خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ جائے، اپنا پیٹ دیوار کعبہ سے ملا دے، اپنا دایاں رخسار دیوار پر رکھے اور اس پر اپنے ہاتھ پھیلا دے اور یہ دعا کرے، یا رب البیت العتیق اعتق رقبتی من النار واعذنی من الشیطان الرجیم واعذنی من کل سوء
وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني اللهم إن هذا البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك۔ اے اس قدیم گھر کے مالک، آگ سے میری گردن آزاد فرما، شیطان مردود سے اور ہر برائی سے مجھے پناہ دے، مجھے اس چیز پر قانع بنا جو تو نے عطا کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے اور یہ آگ سے پناہ چاہنے والے کی جگہ ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے پاس آنے والے معزز مہمانوں میں شامل فرما۔ پھر اس مقام پر حمد و ثنا بیان کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں نزول رحمت کی دعا کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے اور اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے دعا مانگے۔ بعض سلف صالحین اس جگہ اپنی خدمت گزاروں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ تاکہ میں باری تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکوں۔ چھٹا ادب، جب ملتزم سے فارغ ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھے۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری نے تعلیقاً ذکر کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ ہر طواف کے 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن اگر کسی نے بہت سے طواف کیے اور آخری طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ یہ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نماز طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم یسر لی الیسرا وجنبنی العسرا واغفر لی فی الآخرۃ والاولی اللہم اعصمنی بطاعتک حتی لا اعصیک واعنی علی طاعتک بتوفیقک وجنبنی معاصیک واجعلنی ممن یحبک ویحب ملائکتک ورسلک ویحب عبادک الصالحین اللہم حببنی الی ملائکتک ورسلک والی عبادک الصالحین اللہم فکما ہدیتنی الی الاسلام فثبتنی علیہ بالتافک وولایتک واستعملنی لطاعتك وطاعة رسولك وأجرني من معضلات الفتن۔ اے اللہ، میرے لیے آسانی پیدا فرما اور مجھے تنگی سے بچا، دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما۔ اے اللہ، میری اپنے الطاف کرم کے طفیل حفاظت کر تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، اپنی اطاعت پر مجھے اپنی توفیق کی مدد سے مجھے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تجھے، تیرے فرشتوں کو، تیرے رسولوں کو اور تیرے نیک بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنے فرشتوں، پیغمبروں اور نیک بندوں کے ہاں محبوب بنا دے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اسلام کی ہدایت کی اسی طرح مجھے اپنے لطف و کرم سے اسلام پر ثابت قدم بھی رکھ، مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے لیے استعمال کر اور مجھے سخت ترین فتنوں سے نجات عطا کر۔ اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر طواف ختم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من طاف بالبیت اسبوعا وصلی رکعتین فلہ من الاجر کأتک رقبہ، اور یہ ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص نماز کعبہ کا طواف کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ گزشتہ صفحات میں طواف کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ نماز سے متعلق شرائط کی پابندی کے بعد طواف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ہر طواف میں 7 چکر کرے، حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرے اور خانہ کعبہ کو اپنی بائیں جانب رکھے، طواف مسجد کے اندر اور خانہ کعبہ کے باہر کرے، نہ شاذ رواں پر ہو اور نہ حتیم پر۔ طواف کے
تمام چکر مسلسل ہوں۔ اگر وقفے کی ضرورت ہو تو معمولی وقفہ کیا جائے۔ یہ طواف کے واجبات ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر افعال سنن اور مستحبات ہیں۔ سعی، جب طواف سے فارغ ہو جائے تو باب صفا سے باہر نکلے۔ یہ دروازہ اس دیوار کے مقابل ہے جو رکن یمانی اور حجرہ اسود کے درمیان بنی ہوئی ہے۔ اس دروازے سے نکل کر صفا پر پہنچے۔ صفا ایک پہاڑی ہے۔ یہاں پہنچ کر صفا کے نیچے بنے ہوئے زینوں پر چڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی اتنی بلندی پر چڑھے تھے کہ کعبہ نظر آنے لگا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مسلم میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فبدأ بالصفاء فرقی علیہ حتی رائی البیت۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے، آت الصفا فعلا علیہ حتی نظر الی البیت۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوہ صفا کی جڑ سے سعی کی ابتدا کرنا کافی ہے۔ سیڑھیوں پر چڑھنا ایک مستحب امر ہے، لیکن کیونکہ بعض سیڑھیاں نئی بنی ہیں اور وہ کوہ صفا کی جڑ سے قدرے ہٹ کر ہیں، اس لیے سعی میں ان سیڑھیوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے، ورنہ سعی ناتمام رہے گی۔ بہرحال سعی کا آغاز صفا سے ہو اور وہاں سے مروہ تک 7 مرتبہ سعی کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ صفا پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے اور یہ الفاظ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمد للہ علی ما ہدانا، الحمد للہ بمحامد كلها على جميع نعمه كلها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، اللهم إني أسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ کی تعریف ہے اس کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، اس کی تمام نعمتوں پر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، اسی کے قبضے میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو عزت عطا کی اور کافروں کے لشکر کو تنہا شکست دی۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس کے لیے بندگی خالص کر کے چاہے کافر برا منائے۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، خالص کر کے اس کے لیے بندگی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پاک اللہ کی یاد ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں پچھلے وقت اور جب ظہر ہو، وہ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔
زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے اور ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان ہو کر پھیل پڑے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دائمی ایمان، یقین صادق، نفع بخش علم، ڈرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان کی درخواست کرتا ہوں، اور تجھ سے عفو و درگزر اور دائمی معافی کی درخواست کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور جو دعا چاہے مانگے، پھر پہاڑی سے نیچے اترے اور سعی شروع کرے۔ سعی کے درمیان یہ الفاظ کہتا رہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، مغفرت کیجیے، رحم فرمائیے، اور جو گناہ آپ جانتے ہیں ان سے درگزر کیجیے، بے شک تو زیادہ بزرگی اور عزت والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ پہاڑی سے اتر کر میل اخضر تک آہستہ آہستہ چلے۔ میل اخضر صفا سے اترتے ہی ملتا ہے۔ یہ مسجد حرام کے کونے پر واقع ہے۔ جب میل اخضر کے مخازات میں آنے میں 6 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جائے تو تیز چلنا شروع کر دے، یعنی رمل کی چال اختیار کرے، اور اس وقت تک رمل کرتا رہے جب تک 2 سبز میلوں کے درمیان نہ پہنچ جائے۔ پھر رفتار آہستہ کر دے۔ مروہ پر بھی اسی طرح چڑھے جس طرح صفا پر چڑھا تھا، اور وہی دعائیں پڑھے جو صفا پر پڑھی تھیں۔ یہ ایک سعی ہوئی۔ مروہ سے صفا تک اسی طرح واپس لوٹے، یہ دوسری سعی ہوگی۔ اسی طرح 7 بار سعی کرے۔ جہاں آہستہ روی سے چلنا ہو وہاں آہستہ چلے، اور جہاں رمل کی ضرورت ہو وہاں رمل کرے، اور ہر مرتبہ صفا و مروہ پر چڑھے۔ اس عمل کے بعد سعی اور طواف قدوم سے فراغت نصیب ہوگی۔ یہ دونوں افعال سنت ہیں۔ سعی کے کئی طہارت مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ طواف میں طہارت واجب ہے۔ قیام عرفات کے بعد اب دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سعی کو رکن سمجھے۔ سعی میں یہ شرط نہیں ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد ہو، بلکہ طواف زیارت کے لیے یہ شرط ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ سعی طواف کے بعد ہو، چاہے وہ طواف کسی بھی نوعیت کا ہو۔